الحمدللہ ہماری کوشش ہوا کرتی ہے ہم اپنے ناظرین و سامعین کے لیے بیسک قاعدہ پیش کیا کرتے ہیں، کیونکہ بیسک کے اندر ہمارے وہ ناظرین و سامعین جو بہت ویک ہیں، جو ابتدائی ہیں، یعنی کہ جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور وہ ان کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے مخارج، ان کی پرناؤنسیشن جو ہے وہ کافی ویک ہوتی ہے، تو الحمدللہ کوشش یہ کی جاتی ہے منڈے والے پروگرام کے اندر کہ ہمارے ان ناظرین سامعین کے لیے ایسی ترتیب بنائی جائے جس میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا جو پورا ویک جو فارمیٹ رہتا ہے اس میں ہم اپنے تمام لیول کے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، یعنی کہ میرا پروگرام جو ہے کوشش میں کرتا ہوں کہ یہ بچوں کے لیے بھی مفید ہو اور جوانوں کے لیے بھی مفید ہو، اور ہمارے عمر کے جو آخری حصے میں بوڑھے ہیں یا بڑی عمر کے ہیں ان سب کے لیے مفید ہو، کیونکہ میرا یہ عزم ہے کہ میں اپنے ہر عمر کے افراد کو انشاءاللہ قرآن سکھلاؤں گا اور قرآن جو ہے وہ پڑھاؤں گا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پروگرام کے اندر بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک، اور عمر کے آخری حصہ عمر رسیدہ افراد الحمدللہ ہم سے قرآن سیکھتے ہیں، تو یہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا فارمیٹ ترتیب دیا جائے جس میں آپ کے لیے فوائد ہی فوائد ہوں اور مفید سے مفید تر ہوتا چلا جائے۔ ناظرین کرام، آج آپ کو جس سبق کی جانب لے کے چل رہے ہیں یہ کچھ پرناؤنسیشن کی جانب ہے، یعنی یہ جو ہے آج کا سبق ہمارا خاص طور پر ان ناظرین و سامعین کے لیے بہت مفید ہوگا جو بالکل بیسک ہیں، یعنی جن کے حروف کی ادائیگی جو ہے وہ درست نہیں ہے، جن کے حروف کی ادائیگی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور وہ حروف کی ادائیگی کرتے وقت حروف کو میچ کر دیتے ہیں، یعنی ڈیفرنس نہیں رکھتے، یعنی کہ آج دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام ٹی وی اسکرین پر مفرد حروف بلا ترتیب، یعنی کہ یہ جو مفرد حروف ہیں، یعنی کہ جو انڈیویجول لیٹرز جو کہلاتے ہیں الف سے لے کر یا تک، جسے حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، یہ بلا ترتیب ہیں، یعنی کہ جیسے الف سے لے کر یا تک، الف کے بعد با، پھر تا، پھر ثا، اور جو ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں بلا ترتیب لکھے گئے ہیں، صرف اور صرف آپ کو مخارج سکھلانے کے لیے، آپ کی ادائیگی کو درست کرنے کے لیے کہ کون سا حرف کس طریقے سے ادا ہوگا۔ ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہلے 2 حروف لکھے ہوئے ہیں، بلکہ پہلی لائن کے اندر 6 حروف لکھے ہوئے ہیں، اور 2 کر کے یہ حروف یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ یقیناً جو ہمارے سینئر جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، لیکن آپ صرف اور صرف سینئر اپنے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ وہ سوچیں جونیئرز کے بارے میں بھی کہ آخر وہ جونیئرز کب سینئرز ہوں گے، ان کے لیے ذرا محنت کرنی ہے، انہیں بھی ہم نے ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ یقیناً حمزہ اور ہا یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور حلق کا جو آخری حصہ ہے یہ کون سا کہلاتا ہے؟ جسے ہم اقصائے حلق کہتے ہیں، عربی کے اندر اقصائے حلق، یعنی کہ حمزہ، قاف، صاد اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ اقصائے حلق، یعنی کہ اقصائے حلق جو گلے کے جو بالکل نیچے والا حصہ ہے، سینے کی جانب والا حصہ، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اب اکثر ہا کو ہا پڑھتے ہیں اور ہا کو ہا پڑھتے ہیں، تو یہاں یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ، جب ہم حمزہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس وقت بھی اکثر ہمارے جو ہے کالرز ماشاءاللہ وہ درست پڑھتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں حمزہ، حمزہ، حمزہ نہیں بلکہ حمزہ، یعنی کہ گلے کے نیچے والے حصے اقصائے حلق سے یہ حروف ادا ہوں گے۔ اس کے بعد عین اور عین، یہ 5 الف کی مقدار لاسٹ ٹائم یعنی کہ پچھلے منڈے کو میں نے باقاعدہ آپ کی توجہ دلائی تھی، یا پچھلے پروگرام میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی اس جانب کہ عین اور حمزہ کے ساؤنڈ میں فرق کریں۔ اب جب حمزہ کا ساؤنڈ پڑھتے ہیں تو حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا ا، اور عین کا ساؤنڈ آئے گا ع، ع۔ اب اسی طریقے سے ہ اور ح، اب دیکھیں ہ یہ گلے کے کون سے حصے سے ہے؟ باٹم آف تھروٹ سے، یعنی کہ گلے کے نیچے والے حصے اقصائے حلق سے،
اور ہا یہ گلے کے درمیان والے حصے سے، جسے وسط حلق کہا جاتا ہے، درمیان حلق سے. تو ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے. اب ہم جیسے پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر الحمد، الحمد، یہاں ہا ہے. اب اکثر پڑھتے وقت یہاں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. اور اسی طریقے سے تسبیحات میں پڑھتے ہیں نماز میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. تو سبحانہ نہیں ہے بلکہ سبحان ہے، سبحان. تو یاد رکھیے یہ اگر ہم سبحان پڑھتے ہیں تو اس کے معنی بہت ہی غلط ہوتے ہیں، اور اگر ہم الحمد پڑھتے ہیں تو اس کے معنی بھی بہت غلط بنتے ہیں. بلکہ یہ اللہ کی تعریف نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی توہین ہے اور یہ گستاخی ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ الحمد کے معنی کیا کتنے ہی برے بنتے ہیں اور الحمد کے معنی کتنے ہی پیارے بنتے ہیں. اور اسی طریقے سے بقیہ جو حروف ہیں جب ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیا جاتا ہے تو اس میں معنی بدل جاتے ہیں، اور بدلنے کی صورت میں انسان جو ہے بجائے ثواب کے گناہگار ہوتا ہے. تو اس کی جانب یقیناً مزید توجہ کروائیں گے. آپ کی ناظرین کرام چلیں گے آپ کی کالز کی جانب، کیونکہ بقیہ جو حروف ہیں ان کے مخارج اور ان کی پروننسیشن آپ سے سنیں گے، کیونکہ ہمارے جو سینئرز ہیں نا وہ بھی اپنے آپ کو بڑے سینئر سمجھتے ہیں، لیکن آج پتہ لگے گا کہ واقعتاً آپ سینئرز ہیں نہیں ہیں.